بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ مسئلہ انتہائی اہم ہے۔ کچھ لوگ انتہائی سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں ہی جو ہماری جائیداد ہے وہ اپنی اولاد میں ہم برابر تقسیم کر رہے ہیں۔ ان کے لیے اور پھر وراثت کے احکام کے متعلق مختصر سا مسئلہ وضاحت، اتنی زیادہ لمبی وضاحت نہیں ہو پائے گی، مختصر سماعت فرمائیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں یہ فرض ادا کر رہے ہیں۔ ان کے لیے یہ سب سے بنیادی مسئلہ جاننا ضروری ہے کہ وراثت تب ہوتی ہے جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ بندے کے فوت ہونے کے بعد جو مال اس کا بچتا ہے وہ ہے وراثت، جو مال وہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ لیکن اگر آپ اپنی زندگی میں وہ مال جو ہے اپنی اولاد میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو وہ وراثت نہیں کہلائے گا، بلکہ وہ ہبہ کہلائے گا، وہ گفٹ کہلائے گا، وہ تحفہ کہلائے گا۔ لہذا سب سے پہلے تو یہ فرق آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ اپنی زندگی میں اپنی جائیداد تقسیم کر رہے ہیں تو وہ وراثت کے جو اصول ہیں ان کے مطابق وہ تقسیم نہیں ہوگی، وہ تحفہ کہلائے گا۔ اس پہ آج کل کے دور میں ہماری اصلاح کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ کی انتہائی پیاری حدیث پاک صحیح بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے صحابی ہیں۔ آپ کے بیٹے ہیں، ان کا نام ہے حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو بیگم صاحبہ تھیں، جو زوجہ محترمہ تھیں، انہوں نے آپ سے یہ ریکویسٹ کی کہ میرے اس بیٹے نعمان کو کوئی گفٹ دو، کوئی تحفہ دو۔ تو آپ نے صحیح بخاری شریف کی روایت کے مطابق ہی یہ آتا ہے کہ ایک غلام حضرت نعمان جو کہ حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے صاحبزادے تھے، ان کو ایک غلام گفٹ کیا۔ تو جب وہ غلام گفٹ کر دیا تو حضرت نعمان کی جو والدہ تھی وہ کہنے لگی کہ نہیں، میں تب تک راضی نہیں ہوں گی جب تک آپ اس غلام پہ، اس گفٹ پہ اللہ اور اللہ کے رسول کو گواہ نہ بنا دیں۔ تو حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہوں، ان کو گواہ بنا دیتا ہوں۔ تو جب آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم، میں نے اپنے بیٹے کو یہ گفٹ کیا ہے غلام، تو اب میں آپ کو اس پہ گواہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے اپنے سارے بچوں کو ایک ایک غلام گفٹ کیا ہے، سب بچوں کو گفٹ کیا ہے؟ تو عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا فاتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، اے بشیر اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد میں عادل کرو، یعنی کہ ایک کو گفٹ دے رہے ہو دوسرے کو محروم کر رہے ہو، دوسرے کو نہیں دے رہے۔ پھر یہاں یہ بات بھی آپ یاد رکھیں کہ زندگی میں اگر آپ اپنی جائیداد تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہاں یہ نہیں ہے کہ آپ نے بیٹے کو 200 دینا ہے یا اور بیٹی کو 100 دینا ہے، یعنی کہ جس طرح وراثت کے احکام میں ہوتا ہے نا کہ بیٹی کو نصف ملتا ہے بیٹے کے حصے سے، تو زندگی میں اگر آپ جیتے جی یہ تقسیم کرنا چاہیں گے تو پھر ایسا نہیں کریں گے، پھر آپ برابر تقسیم کریں گے، پھر آپ نے برابر دینا ہے، جو بیٹوں کو دینا ہے بیٹی کو بھی وہی دینا ہے، کیونکہ وراثت تو ہے ہی نہیں، ابھی تو آپ اپنا مال خود تقسیم کر رہے ہیں۔ وراثت وہ ہوتی ہے، بار بار میں کہہ رہا ہوں، جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے بعد میں جو مال بچے گا، پھر اس میں صرف اولاد نہیں آتی، اس میں بیوی بھی ہے، اس میں والدین بھی ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور ایسے نہ کرو۔ اچھا، یہی جو معاملہ ہے یہ امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم شریف کی روایت میں تھوڑا سا مختلف واقعہ بیان کیا گیا کہ جب حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے ساتھ آئے، حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کو غلام دیے، آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ یا بشیر علاقہ والدن سوا ھذا، اے بشیر کیا اس کے علاوہ بھی تیری اولاد ہے؟
انہوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم، اس کے علاوہ بھی میری اولاد ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے ساری اولاد کو اس طرح کا گفٹ دیے جس طرح نعمان کو دی ہے؟ تو حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم، میں نے تو باقی اولاد کو گفٹ نہیں دیا، بس صرف نعمان کو دی ہے ابھی تک۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر اگر اولاد میں ناانصافی کی ہے، جس طرح ہماری پنجابی میں کہتے ہیں کانی وانڈ بھی ایک کو دیا ہے دوسرے کو نہیں دیا، تو فرمایا کہ نہیں، یہ اگر اس طرح کیا ہے تو پھر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات پہ گواہ نہ بناؤ۔ کیوں کہ میں ایسی بات پہ، ایسے فیصلے پہ گواہ نہیں بن سکتا جو کہ ظلم پر مبنی ہو، جس میں کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لہذا میں اس پہ گواہی نہیں دے سکتا، میں گواہ نہیں بن سکتا۔ اور صحیح مسلم شریف کی ہی ایک اور روایت میں یہ بات آئی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے بشیر، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میری ساری اولاد میرے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کرے؟ تو آپ نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، میں تو یہی چاہتا ہوں کہ میری ساری اولاد میرے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میری ساری اولاد میرے ساتھ اچھا سلوک کرے تو پھر تمہیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے کہ اپنی ساری اولاد کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی کو زیادہ دے دیا تو کسی کو تھوڑا دے دیا، یہ معاملہ جو ہے یہ نہیں چلے گا۔ یہ بات ایک الگ ہے، یہ بھی ساتھ یاد رکھیں کہ جس طرح 4 شادیوں کی اجازت ہے نا، تو سرکار نے فرمایا کہ سب کو جو ہے وہ برابر نان و نفقے کے حوالے سے۔ تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر دل میں میلان کسی ایک طرف ہو، تو سرکار نے فرمایا کہ آپ ظاہری معاملات برابر رکھو، دل کا میلان اگر کسی ایک طرف ہو گیا ہے تو وہ اللہ کا معاملہ ہے، وہ دل کا معاملہ ہے، تو دل پہ تو انسان کا کنٹرول نہیں ہوتا، وہ ایک الگ۔ لیکن معاملات میں اگر 2 یا 2 سے زیادہ بیوی ہیں تو ان میں بھی آپ نے عدل کرنا ہے، کسی کو دوسرے پر فوقیت نان و نفقے کے حوالے سے، اخراجات کے حوالے سے، خرچے کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے، وہ آپ نے بالکل اس میں جو ہے ناانصافی نہیں کرنی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کی اولاد بھی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور ساری اولاد آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو پھر آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ بات میں عرض کر رہا ہوں دوبارہ کہ جب آپ اپنی زندگی میں اپنا مال جائیداد تقسیم کریں گے تو وہ وراثت ہی نہیں کہلائے گی، وراثت وہی ہوتی ہے جو مرنے کے بعد ہوتی ہے۔ وراثت وہ ہوتی ہے جو آپ دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کے نام پہ جو کچھ تھا وہ شرعی حوالے سے جو اس کے حصے دار بنیں گے ان کو تقسیم کر دیا جائے گا، اور آپ کے کہنے کے بغیر بھی کر دیا جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ زندگی میں جو ہے تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو برابر تقسیم کریں۔ یہی بنیادی وجہ ہوتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں دیکھ کے اولاد آپس میں بھی ایک دوسرے میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، والدین کے بارے میں بھی دل میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں کہ بھئی میں بھی تو اس کا بھائی ہوں اور یہ میرا بھی اس طرح باپ ہے جس طرح اس کا باپ ہے، تو اس کو یہ چیز گفٹ کی ہے مجھے نہیں کی۔ ہاں ساتھ ساتھ یہ بھی مسئلہ ساتھ وضاحت نوٹ کر لیں کہ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ایک بچہ MPhil کر رہا ہے اس کا لاکھوں کے اخراجات ہیں اور ایک بچہ پریپ میں ہے یا 10ویں جماعت میں ہے یا 9ویں کلاس میں ہے یا پرائمری میں ہے، ظاہر اس کے اخراجات کم ہوں گے۔ اخراجات جس کے جتنے ہیں، جس کو جو ضروریات ہیں وہ تو والدین نے پوری کرنی ہے۔ اب ایک بچے کو سوٹ سلوانے کے لیے مثال کے طور پہ 2 میٹر کپڑا چاہیے، ایک بچے کے لیے 6 میٹر چاہیے، تو یہ چیزیں الگ ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ ایک سٹیپ کے اوپر کسی بچے کو ایک چیز کی ضرورت ہے تو وہ ضرورت تو پوری کی جائے گی نا، والدین ہی پوری کریں گے۔ تو یہاں بچوں کو بھی یہ اس حدیث پاک سے غلط نوٹ نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں کو لیپ ٹاپ لے کے دیا ہے، فلاں کو اس طرح کا مہنگا موبائل لے کے دیا ہے، فلاں کو فلاں چیز لے کے دی ہے، مجھے نہیں لے کے دی۔ ابھی آپ کو اس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ اس اسٹیج پہ ابھی پہنچے نہیں ہیں، اس کا آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو آپ کی ضروریات ہیں وہ والدین کا حق ہے کہ اپنے ساری اولاد کی ضروریات جو ہے ان کو پورا کرنا۔ لیکن اگر ایکسٹرا کوئی چیز تحفے کے طور پہ، ہبہ کے طور پہ آپ دینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی اولاد میں برابری رکھیں، ان میں انصاف کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔